زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حسین۔ میں سید فیاض حسین یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اس وجہ سے حاضر ہوا ہوں کہ اب ایام عزا کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہم اہتمام ایام عزا کے سلسلے میں یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ناظرین تمام اس پروگرام سے مستفید ہوں۔ اور اس وقت میرے ساتھ مولانا امیر یاور علی جعفری صاحب قبلہ امام جماعت مسجد علی بن ابی طالب قمرگاہ مولا علی حیدرآباد تشریف فرما ہے۔ میں مولانا سے معروضہ کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کچھ ایام عزا کے سلسلے میں ارشاد فرمائیں کہ وہ کیسے اہتمام کریں، ہم کیسے آراستہ رہیں حسین ابن علی کے عزا کے سلسلے میں۔ میں معروضہ کرتا ہوں اللہ و تعالیٰ سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے آج جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور ہمارے محترم ذاکر اہل بیت فیاض صاحب نے بڑا عمدہ لفظ استعمال کیا ہے اہتمام عزا کے سلسلے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور چیئرمین ہاشم علی مرزا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میر سعادت علی خان صاحب کا بھی، جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور یہ عنوان دیا کہ اہتمام عزا کے سلسلے میں نوجوانوں تک، عالم انسانیت تک ایک پیغام پہنچایا جائے۔ تو میں آپ تمام حضرات کا سب سے پہلے ممنون اور مشکور ہوں کہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے ذریعے سے ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ عزاداری کا اہتمام کیسے کیا جائے۔ میں نے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے جس کو تمام لوگ علماء اور ذاکرین عظام سے مسلسل سماعت فرماتے رہتے ہیں، اگر اس ایک آیت پر غور و خوض کیا جائے، گہرائی اور گہرائیوں سے، دقیق نظروں سے اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو تمام اختلافات دور اور ختم ہو جائیں گے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب خاص سے مخاطب ہو کر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ یہ عموماً اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ مطالبہ نہیں۔ اگر اس کا عربی میں لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے، قل لا اسألکم، میرا تم سے کوئی سوال نہیں ہے، اگر سوال ہے تو الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے قرابت داروں سے محبت نہیں۔ اللہ نے جو امت سے تقاضا کیا ہے وہ محبت کا نہیں، مودت کا تقاضا کیا ہے۔ محبت اور ہوتی ہے، مودت اور ہوتی ہے، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام منانا مودت کا تقاضا ہے، عشق حسین کا تقاضا ہے۔ جو آج ساری عالم انسانیت میں جو غم حسین منایا جاتا ہے، یہ عشق محمد وآل محمد اور عشق حسین کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی محبت
اور لفظ مودت پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی، چونکہ اہتمام عزا ایک بہترین لفظ آپ نے استعمال کیا ہے۔ تو میں اپنی تقریر کا آغاز ایک کلام سے کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ جو ایام عزا اس سال آیا ہے بڑے ہی پرآشوب ماحول میں آیا ہے، تو میرا دل یہ چاہتا ہے میں ایک کلام سے اپنی تقریر کا آغاز کروں کہ جب تک کہ غم کرب و بلا باقی ہے، جب تک کہ غم کرب و بلا باقی ہے، ہر مرض کی ہے دوست دوا باقی ہے، عارف ہے اگر نفس خدا کا تو سمجھ، شبیر ہے باقی تو خدا باقی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو اہتمام عزا کے سلسلے میں جو تمام جہان تشیع میں ہم غم حسین علیہ السلام مناتے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم غم حسین علیہ السلام کس طریقے سے منائیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں، نوجوانوں کی خدمت میں، مولا ہر جگہ کے عزاداروں کو سلامت رکھے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اچھے سے اچھا ہو سکے عزاداری امام حسین منائی جائے، لیکن ہم تمام لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ کچھ پیغامات نوجوان نسل تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے اہتمام عزا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سیاہ لباس زیب تن کرتے ہیں۔ تو میرا یہ معروضہ ہے کہ جہاں پر سیاہ لباس زیب تن کیا جاتا ہے، جس کی عظمت و فضیلت جو ایک غم کی علامت ہے سیاہ لباس پہننا، تو صرف لباس پہننا کافی نہیں ہے۔ یہ جو سیاہ لباس ہے یہ بڑا مقدس لباس ہے جو ہم عزائے حسین میں زیب تن کرتے ہیں۔ تو سیاہ لباس اگر جب کوئی عزادار زیب تن کرتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ مقدسات شریعت کو پامال ہونے نہ دے۔ آپ جب سیاہ لباس، عزادار کا لباس آپ زیب تن کرتے ہیں تو آپ پر سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ ایک عزادار دوسرے عزادار کی توہین نہ کرے، ایک عزادار دوسرے عزادار کی دل آزاری نہ کرے۔ عزادار اسے کہتے ہیں جو تمام چیزوں کو متحد ہو کر تقرب الہی حاصل کرتا ہے۔ عزادار اختلافات کا سبب نہ بنے اور جتنا ہو سکے عزائے حسین میں منہمک رہے، چونکہ یہ عبادت ایسی عبادت ہے ہمارے فیاض صاحب، اس میں حدیث قدسی اور متواتر احادیث موجود ہیں کہ یہ واحد عبادت ہے مجلس حسین، عزائے حسین، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، پارے جگر، میوہ دل حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں۔ تو یہ جو ہم اہتمام عزا میں ایک سیاہ لباس زیب تن کرتے ہیں، دوسرے فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر گھر میں فرش عزا بچھائی جاتی ہے، ہر گھر میں فرش عزا بچھائی جاتی ہے۔ تو آپ اس فرش عزا کو کوئی معمولی شے، کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، بلکہ یہ فرش عزا، میں اپنی ہر تقاریر میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ فرش عزا کوئی معمولی شے کا نام، کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ فرش عزا انبیاء اور مرسلین کے بیٹھنے کی جگہ کا نام ہے۔ فرش عزا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹھنے کی جگہ کا نام ہے، اور عزادار کی وہ عظمت ہے کہ اس کا اندازہ لگائیں، عزادار اسے کہتے ہیں جو انبیاء اور مرسلین کے ہم صف ہو کے بیٹھتا ہے۔ تو عزادار کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔ تو جب بھی آپ اپنے گھروں سے نکلے باوضو ہو کے نکلیں، تاکہ ہم مجلس حسین میں جا رہے ہیں۔ مجلس حسین عبادت عظمیٰ ہے، جہاں سے ہم کو درس توحید ملتا ہے، جہاں سے درس رسالت ملتا ہے، جہاں سے انسانیت کا ذکر ملتا ہے۔ حسین تمام انسانیت کے محافظ کا نام ہے۔ آج جو ساری کائنات میں انسانیت کا تحفظ ہے وہ امام حسین کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے شعر کہا گیا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
تو اس میں اہتمام عزا میں عزاداری امام حسین علیہ السلام میں ہم تمام کو نوجوانوں کو انجمنوں کے نوجوانوں کو اس بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی دل آزاری نہ ہونے پائے، اور اس کے تقدس کو، عزاداری کا جو تقدس ہے، اور خاص طور پہ دکن کی عزاداری کی جو ایک تاریخ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بعد میں کلام کیا جائے گا کہ اس کی ایک انفرادیت ہے، سارے عوالم میں، ساری کائنات میں ہمارے دکن کی جو عزاداری ہے اس کی انفرادیت بالکل الگ و یگانہ ہے۔ تو اس عزاداری کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، چونکہ وہاں پر مادر حسین علیہ السلام تشریف لاتی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی گئی ہے، جس کو ہم ہر سال یاد کرتے ہیں، عزاداری امام حسین کے سلسلے میں، کہ جو قربانی امام حسین علیہ السلام ہیں، جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی کربلا میں قربانی ہے، ایک بیابان صحرا کو آپ نے خاک شفا بنا دیا، آپ نے توحید کا تحفظ کر دیا، آپ نے رسالت کا تحفظ کر دیا، ایسے موقع پر جب کہ حلال کو حرام کیا جا رہا تھا، حرام کو حلال کیا جا رہا تھا، ایسے موقع پر جب دین پر آنچ آ رہی تھی، جب توحید پر آنچ آ رہی تھی، اقوال معصومین کی روشنی میں جب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آنچ آ رہی تھی، تو اس کے تحفظ کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی ہیں، جس کی بنیاد پر آج دین الہی باقی ہے۔ تو عزاداری کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی امام حسین کے مقابل آ رہا ہے، اگر کوئی عزاداری کے مقابل آ رہا ہے، تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا اسلام سے تعلق ہوگا، جس کا انسانیت سے تعلق ہوگا، جس کا توحید سے تعلق ہوگا، وہ کبھی عزاداری امام حسین علیہ السلام کے مقابل نہیں آئے گا، بلکہ وہ اس میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ امام حسین کی ایک قربانیوں نے کئی چیزوں کا تحفظ کر دیا۔ اگر آپ غور و خوض کریں، توحید کا تحفظ کر دیا، لا الہ الا اللہ کو بھی بچا لیا، محمد الرسول اللہ کو بھی بچا لیا، علی ولی اللہ کو بھی بچا لیا، اور اس کے تحفظ کی خاطر اتنی عظیم قربانیاں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے دی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اور دیکھیے نمازیں تو ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، لیکن جو حسین سے ہٹ جائے، جو آل محمد سے ہٹ جائے، جو توحید کے تقدس کو پامال کر دے، جو رسالت کے تقدس کو پامال کر دے، وہ مسلمان کہنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا۔ کیا کہیں قوانین جو جنگ ہے اسلام میں ہمارے پاس جو بتایا گیا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جنگ کیسی کی جائے، بچے ہوں تو خواتین ہوں، نوجوان ہوں، تو کچھ قوانین جنگ کے بنائے گئے تھے۔ جی قوانین جنگ کے ہیں، لیکن جو کربلا کا معرکہ ہے، جو توحید کے تحفظ کا معرکہ ہے، جو جنگ کی گئی ہے کربلا میں، امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم قربانیاں پیش کی گئی ہیں، وہ جو قوانین جنگ ہیں وہ کربلا میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ دیکھیں، بچوں پر جہاد نہیں ہے، ساقط ہے، بوڑھوں پر بھی نہیں ہے، ضعیفوں پر بھی، لیکن آپ انصار امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ لگائے کہ وہاں پر بچے بھی قربان ہو رہے ہیں، کیونکہ مقصد پہ نظر کریں کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا۔ اگر آپ مقصد امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں تو کربلا کا واقعہ جو نمودار ہوا، وہ واقعہ تحفظ توحید کے لیے تھا، دین محمد کو بچانے کے لیے تھا، اور اہل بیت کے گھرانے کے ہر بچے نے، بزرگ نے اللہ کی راہ میں، محمد کے دین کو بچانے کی راہ میں، ولایت کے تحفظ کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی۔ تو جب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مسئلہ آتا ہے، توحید کا مسئلہ آتا ہے، رسالت کا مسئلہ آتا ہے، تو وہاں پر شریعت کے قوانین کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ وہاں قوانین ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ امام حسین کے لیے بنائے گئے ہیں، کیونکہ شریعت خود امام حسین علیہ السلام ہے۔
اسی پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی امام حسین ہے، دین پر عمل پیرا ہونے والے بھی امام حسین علیہ السلام ہیں، شریعت کے محافظ بھی امام حسین علیہ السلام ہیں، شریعت کے پاسدار بھی امام حسین علیہ السلام ہیں، توحید کا تحفظ کرنے والے بھی امام حسین علیہ السلام ہیں، توحید کی پاسداری کرنے والے بھی امام حسین علیہ السلام ہیں، توحید کے تقدس کو پامال نہ ہونے کی تعلیم دینے والے بھی امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم کو ہر مقام پر امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری خوشنودی کیا ہے، بلکہ ہم کو عزاء میں ایام عزاء کا یہ جو ابھی قرب ہے، ایام عزاء کا آغاز ہونے والا ہے، تو اس میں اس بات پر غور کیا جائے کہ خوشنودی محمد والے محمد کیا ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ ائمہ طاہرین سے متواتر روایات ہیں۔ جب سائل نے سوال کیا، یہ آیت کے نزول کے بعد میں نے جو سرنامہ کلام بنایا ہے، یہ ابن رسول اللہ، ہم اس مودت کا اظہار کیسے کریں؟ تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہماری خوشی میں خوش ہو جانا اور ہمارے غم میں مغموم ہو جانا یہ مودت کی علامت ہے، اور محرم مودت کی علامت ہے آیت قرآنی کے اعتبار سے۔ ہم جو غم امام حسین علیہ السلام مناتے ہیں، اور میں ذکر کر رہا تھا انصار امام حسین کی جو عظمت ہے، جہاں پر بچوں نے قربانیاں پیش کی، جہاں بزرگوں نے امام حسین کی راہ میں قربانیاں پیش کی، یہ قربانیاں پیش کرنے کا مقصد تحفظ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تحفظ توحید، تحفظ دین۔ اگر آپ غور و خوض کریں، انصار امام حسین علیہ السلام کی جو شہادتیں ہیں، ان کے لیے ایک فقرہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ فدا ہوں انصار امام حسین علیہ السلام۔ خود معصوم کا کلام، جن کے والد بھی معصوم ہیں، میرے ماں باپ فدا ہوں، یہ عظمت ہے انصار امام حسین علیہ السلام کی۔ تو جو راہ حسین میں شہید ہوتا ہے، اس کے لیے امام مطلق سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ عظمت، یہ اکرام، یہ شرف، یہ برتری ہے انصار امام حسین علیہ السلام کی۔ اور آخر میں اہتمام عزاء کے سلسلے میں بس یہی کہوں گا کہ ایک مومن، ایک عزادار دوسرے عزادار کا خیال کرے، کسی مومن کی، کسی عزادار کی ایک عزادار سے دل آزاری نہ ہونے پائے۔ اور ایک جو ماحول میں عموماً دیکھا جاتا ہے، یہ کوشش کریں، نوجوان نسل سے ہمارا معروضہ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ فرش عزا پہ آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ عظیم عبادت کے لمحے ہوتے ہیں فرش عزا پر بیٹھنے کے، کیونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب سائل نے سوال کیا، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری مجلسوں میں آ کر بیٹھا کرو۔ کیوں؟ آج دیکھیے یہ پرآشوب دور چل رہا ہے، اس پرآشوب دور میں یہ ذکر حسین ہمارے لیے شفا ہے۔ بے شک، اگر آپ صدق دل سے کریں، معرفت کے ساتھ کریں، عقیدت سے کریں، ذہنی اور قلبی سکون کو یکجا کر کر خضوع اور خشوع کے ساتھ اس عبادت عظمیٰ کا اگر آپ حصہ بنیں، تو ضرور آپ کو فرش عزا سے شفا ملے گی۔ بے شک، بے شک۔ یہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نے فرمایا ہے کہ ہماری مجلسوں میں آ کر بیٹھا کرو جہاں پر ہمارے جد امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو سائل نے سوال کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تو چھٹے امام کہتے ہیں، تم نے سنا نہیں، ذکر ہونا شفا ہونا۔ تم جب فرش عزا پر آؤ تو طویل طویل سانسیں لیا کرو، کیونکہ ہمارا ذکر عزاداروں کے لیے شفا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میرا معروضہ ہے نوجوان نسل سے، اور جو لوگ دن و رات اس عبادت عظمیٰ میں منہمک رہتے ہیں، دیکھیے عبادت کے شرائط ہوتے ہیں، اس شرائط پر اگر غور کیا جائے، بشرطہا و شروطہا، تو آپ درمیان میں سے آ گئے۔ فرش عزا کی اتنی عظمت ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے روایتیں اور احادیث بیان کروں تو وقت کم پڑ جائے گا۔
کہ فرش ازا کی جو عظمت اور باریکی بتائی گئی ہے احادیث کی روشنی میں، کہ ائمہ طاہرین سے ہمیں روایتیں ملتی ہے کہ جب تم فرش ازا پر آ جاؤ تو پھر اٹھ کے واپس نہ جاؤ، کیونکہ پتہ نہیں فرش ازا پر کس مقام پر کون سا نبی بیٹھا ہوا ہے، کون سا ملک بیٹھا ہوا ہے، کون سا مقرب بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان انبیاء کو پھان کر واپس جاؤ۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ عزاداری میں ہم جو دیکھتے ہیں اس پر ہمارا معروضہ ہے اور تمام لوگوں کو اس پر کام کرنا چاہیے کہ جو وقت ہے ایک وقت کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس وقت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جس وقت کا اعلان کیا جاتا ہے اسی وقت مادر حسنین شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرش ازا پر تشریف لاتی ہیں اور عزاداروں کا انتظار کرتی ہیں۔ تو بس ہم عزاداروں سے اہتمام عزا کے سلسلے میں اتنا معروضہ کرتے ہیں کہ عزاداری کے چند بنیادی باتیں ہیں۔ دیکھیے، لباس پہن لینا اور بغیر معرفت کے اور بغیر عقیدت کے آپ مسلسل اس گھر سے اس گھر پھر رہے ہیں، اس گھر سے اس گھر جا رہے ہیں، لیکن اس کا تقدس باقی نہیں رہ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ برائے کرم، برائے مہربانی عزاداری کے تقدس کو پامال ہونے نہ دیں۔ آپ وقت سے پہلے مجلس میں جائیں اور فرش عزا پہ بیٹھیں، یہ عزادار کے لیے سعادت مندی کی بات ہے، اور ہم کو یہ شرف ملتا ہے کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھنے کے قابل ہیں۔ فرش عزا پر بیٹھیں، علماء کو سماعت فرمائیں، ذاکرین کو سماعت فرمائیں، گریہ و زاری کریں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گریہ و زاری میں مشغول رکھیں۔ عزاداری ماتم کا نام ہے اور عزادار دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہے۔ جب شہزادی نے سوال کیا بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے بیٹے حسین پر کون روئے گا؟ بیٹی اللہ ایک ایسے گروہ کو خلق فرمائے گا جو آپ کے بیٹے حسین پر گریہ کریں گے، جن کے بچے ہمارے بچوں پر گریہ کریں گے، جن کے بزرگ ہمارے بزرگوں پر گریہ کریں گے، جن کے جوان ہمارے جوانوں پر گریہ کریں گے۔ تو آرزوئے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام عزادار ہے۔ تو عزادار کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، اس کی رعایت عزاداری کے ایام میں کی جائے تو عزیزان گرامی بہت اچھا ماحول ہوگا اور تعلیمات محمد والے محمد پر جتنا ہو سکے عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے۔ اور اس سال جو ماہ محرم الحرام آیا ہے ایسے پراشوب ماحول میں آیا ہے کہ قوانین ہندوستان کی بھی رعایت کی جائے اور جو گائیڈ لائنز ہم کو دی جائیں گی اس پر بھی عمل کیا جائے۔ عزاداری اللہ کا وعدہ ہے، یہ انسانوں کا وعدہ نہیں ہے۔ عزاداری امام حسین نہ کبھی رکی تھی، نہ کبھی رکی ہے، نہ کبھی رکے گی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رضوی ڈیری فارم، جس کا صاف ستھرا کام جو بنائے ہر کسی کو اسٹرانگ۔ رضوی ڈیری فارم جو 30 سالوں سے عوام کی خدمت انجام دیتا رہا ہے۔ ہمارے یہاں صاف ستھرے طریقے سے سارے ڈیری پروڈکٹس دستیاب ہیں، جیسے خالص بھینس کا دودھ، ملائی اور کھووا، جو سارے حفاظتی اقدامات کے تحت ہمارے پروڈکٹس سیفٹی میجرز کا خیال رکھتے ہوئے آرڈرز لیتے ہیں، جیسے ہوٹلز، فنکشنز، شادی، جشن وغیرہ۔ مجالس کے لیے ہمارے یہاں اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ ہمارا ایک آؤٹ لیٹ روح برو علاوہ سرتوق دارالشفا کے پاس ہے اور ہمارے ڈیری فارمز تلاب کٹا اور چلپلی میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں فری ہوم ڈیلیوری سروسز بھی موجود ہے۔ حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ